السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسوسہ، اس موضوع پر یہ تیسرا بیان ہے۔ پچھلے دو بیانات میں آپ نے سمجھ لیا کہ وسوسہ اس غیر ارادی خیال کو کہتے ہیں یا سوچ کو کہتے ہیں جو انسان کے ذہن میں جنم لیتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں صرف شر ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں غیر ارادی طور پر اور بھی خیالات پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہو سکتے ہیں، تو اس میں تو صرف خیر ہی خیر ہے۔ یا پھر انسان کے اپنے جو معاملات یا زندگی چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے ذہن میں غیر ارادی طور پر کچھ خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن غیر ارادی خیالات کی وہ قسم جو کہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اس وسوسے کی کئی اقسام ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ ان میں سے کچھ دین کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں، کچھ انسان کو کسی انجانے خوف میں مبتلا کرتے ہیں، کچھ انسان کو ہمیشہ پچھتاووں کا شکار رکھتے ہیں، یا انسان ایک ذہنی الجھن اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو وساوس ہیں، ان کا علاج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا کہ کیونکہ یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہیں، اس لیے یہ ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، اور ہر انسان ان کا سامنا کرتا ہے۔ کسی کو زیادہ وساوس آتے ہیں، کسی کو کم آتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی وسوسے سے محفوظ نہیں ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ انسان میں کیا کمزوریاں ہیں، اور یہ ان کمزوریوں پر عمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ یہ ایک کمزور دشمن ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس کو وہ ذہنی طاقتیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو پچھاڑ سکتا ہے۔ خود سوچئے کہ شیر یا ہاتھی، یہ جانور حملہ کرنے میں انسان سے زیادہ تیز ہو سکتے ہیں، لیکن انسان نے اپنی ترقی سے ان جانوروں کو بے بس کر دیا ہے، بلکہ یہ جانور انسان سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تو اس کو ایسی ذہنی طاقتیں بخشی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بہت بڑی بڑی چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان انہی میں سے ایک دشمن ہے جس پر حاوی ہوا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم خود اس چیز کو سمجھیں اور اس کے بارے میں کوشش کریں۔ اب یہاں ایک پہلا سوال یہ ہے آج کے بیان میں کہ کیا وسوسہ گناہ ہے؟ دیکھیے، وسوسہ جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو اس کی ایک پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حد تک جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن پھر ایک سٹیج اس کے بعد ایسی آتی ہے کہ جس پر وہ وسوسہ گناہ بن جاتا ہے۔ وسوسے کا آنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خیال غیر ارادی ہے اور انسان کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ اگر وسوسہ آیا اور گزر گیا، انسان کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وسوسہ آیا، تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر چلا گیا، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وسوسہ آیا اور ذہن میں یہ سوچ آئی کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں، اس وقت بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ذہن نے اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ اگر وسوسہ آیا اور ذہن میں یہ سوچ آئی کہ اس گناہ کو کیا جائے، ابھی سوچ آئی ہے، پکا ارادہ نہیں کیا، لیکن اس سوچ کے ساتھ ہی ایک لذت محسوس ہوئی ہے اس گناہ کو کرنے کی، تو کیا یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتی ہوں۔
ایک تو گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو اپنے اعضاء کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ کے، یعنی کہ وہ ظاہری ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ گناہ ہوتے ہیں جو باطنی ہوتے ہیں، دل میں چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لیجئے کہ کسی شخص سے حسد کرنا، یہ ایک باطنی گناہ ہے۔ بہت مرتبہ لوگ آپ کو ہنستے کھیلتے ہوئے بہت اچھی طرح سے اخلاق سے ملیں گے، لیکن کیا ہے، وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا باطنی گناہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے مقابلے میں کسی ضرورت مند کو صدقہ دینے سے انکار کر دینا، جبکہ استطاعت بھی موجود تھی، یہ ایک ظاہری گناہ ہے۔ اب اسی دونوں مثالوں کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیے کہ اگر ذہن میں آئے کہ کسی کے متعلق حسد کا اور انسان اس کو جھٹک دے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں یہ خیال حسد کا ٹکے، دل میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی یعنی ایک خیال سا آیا ہے، لیکن آپ نے حسد کرنا نہیں شروع کیا، تو یہ آیا اور چلا گیا، چاہے یہ تھوڑی دیر رکا بھی یہ خیال، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ حسد آ گیا اور اس حسد کو دل نے محسوس کر لیا، تو اس وقت سے یہ گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی اگر حسد محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ پڑھ کر اس کو جھٹک دیجئے۔ دوسری طرف اگر کسی شخص نے کوئی ضرورت مند ہے اور اس نے صدقہ وغیرہ مانگا ہے اور آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو صدقہ میں نے نہیں دینا، اور یہ نہ دینے کے خیال اس گناہ پر کچھ لذت بھی محسوس ہوئی، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ اس وقت بنے گا کہ جب آپ پکا ارادہ کر لیں گے کہ اس کو میں نے صدقہ نہیں دینا۔ تو اس میں آپ فرق دیکھیے کہ جو باطنی گناہ ہیں، جب دل میں اس کی لذت محسوس ہوتی ہے تو وہیں سے وہ گناہ بن جاتا ہے۔ جو ظاہری گناہ ہیں وہ اس وقت گناہ بنتے ہیں جب ان کا پکا ارادہ کر لیا جائے۔ ظاہری گناہوں میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے فلاں شخص کو صدقہ نہیں دینا، اور اس کے بعد اب اس کا اسے گناہ ہے، لیکن اگر اس کے بعد اسے خدا کا خوف آ گیا اور اس نے اپنے ارادے کو بدل دیا، تو کیا ہے، اب اسے نیکی ہے۔ پھر وہ کسی وجہ سے اگر صدقہ نہ بھی دے سکا، یعنی ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا ارادہ نیکی میں بدل گیا، تو اس کو اس نیکی کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے وسوسے کے بارے میں گناہ اور ثواب کی صورتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ انسان کو یہ وساوس آتے رہیں گے اور کچھ گناہ ہوں گے اور کچھ نہیں گناہ ہوں گے؟ دیکھیے، شیطان کا بھی ایک ریکروٹمنٹ پروسیس ہے۔ شیطان انسانوں کو ریکروٹ کرتا ہے، وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر حسد نہیں ہوتا۔ انسان حسد جیسی کیفیات کے ساتھ، ان باطنی بیماریوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں دیکھیں کہ وہ کسی کو کوئی اگر کامیاب ہو جائے یا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو اسے دیکھ کر وہ ایکسائٹڈ تو ہو جاتے ہیں، اس کو غور سے دیکھیں گے، لیکن حسد ان کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے رو کر شکایت بھی کریں گے کہ ہمیں بھی یہی کھلونا یا یہ چیز چاہیے، تو وہ حسد کے تحت نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی ایک ذاتی خواہش ہوتی ہے۔ تو حسد انسان کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ انیشلی کیا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے، پھر یہ وساوس حسد کے زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کی کمزوریوں پر کام کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ شخص جس کو شیطان وسوسوں میں شکار کرتا تھا، یہ خود ہی حاسد بن چکا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں حزب اللہ کا ذکر ہے تو حزب الشیطان کا بھی ذکر ہے۔
تو ہمیں اس چیز کا خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حزب اللہ میں ہی شامل رہیں۔ تو شیطان کے وساوس ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، شیطان کے وساوس بدلتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے گناہوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ شیطان کو ان پر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ شیطان کے چیلے بن چکے ہوتے ہیں، اور اب یہ دوسرے لوگوں کو اس گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں جس کا یہ خود شکار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ وہ لوگ جو کہ ام الخبائث شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، تو کیا ہے، وہ پہلے خود پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کی محفلیں بھی جماتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ایک وسوسے، ایک خیال سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، اس کو ذہن سے جھٹک دینا ضروری ہے۔ وہ چیز جو وسوسے سے شروع ہوتی ہے وہ ایک پکے گناہ کی طرح انسان کے دل کے اندر جڑ پکڑ لے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ جڑ پکڑ لیتی ہے بلکہ اس کے بیج وہ دوسروں کے دلوں میں بھی بوتا پھرتا ہے۔ صحبتیں کیوں اچھی کر رکھنے کا حکم ہے؟ صحبتیں اچھی رکھنے کا حکم اسی لیے ہے کہ ہم دوسروں کی بری عادات کا شکار نہ ہوں، ہم ان کی اچھی عادات سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا خوبصورت فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں یہ دونوں صاحبان، صحابہ اکرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ ان کے دوست، ان کے رفیق خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس لیے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آج جو وسوسہ آ کر ذہن میں گزر جا رہا ہے، کل وہ اپنی جڑ بھی بنا سکتا ہے۔ آج ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ ہمیں کچھ بیج اچھے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اچھا دوست ہوگا تو وہ دل میں اچھے بیج ڈالے گا، اور اگر وہ برا ہم نشین ہے تو کیا ہے، وہ برے بیج ڈالے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔